بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہے دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم نقشبندی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، خالد محمود اٹک سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ دنوں سے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری نیند بھی بہت خراب ہو رہی ہے، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، انسانی زندگی کے اندر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں بیداری میں اور خواب میں، یہ سب چیزیں انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ مختلف اوقات میں آدمی کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھلائی ہیں، خاص طور پر رات سوتے وقت جو مسنون اعمال ہیں اور دعائیں ہیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح باوضو سو جائے، درود شریف پڑھتا ہوا سو جائے، اور آیت الکرسی پڑھ کے لازماً سوئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھ کے سونے والے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے اور سنت کے مطابق دائیں کروٹ پہ آدمی سو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے، یعنی یہ وظائف اور یہ تعویذات اور عملیات تب مؤثر ہوتے ہیں جب آدمی کی زندگی اپنی دینی ذمہ داری پوری کرنے والی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نمازیں چھوڑے رکھے، لوگوں کے حقوق کھائے جائے، اور آدمی یہ سوچے کہ مجھے سکون کی نیند آئے اور میں جب رات کو سو جاؤں تو مجھے کوئی چیز ڈرائے نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان عملیات کے ساتھ ساتھ، ان وظائف اور اوراد کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے، خاص طور پر نمازوں کے اہتمام کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، کفایت اللہ حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں کہ نماز توبہ میں کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص اگر توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب روئے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اس کے ذمے حقوق اللہ کا کچھ حصہ ہے تو اس کی ادائیگی کی ترتیب بنائے، اور اگر حقوق العباد کا کچھ حصہ ہے تو اس کی ادائیگی کی بھی کوئی ترتیب بنائے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے جو نماز پڑھی جائے گی، ان میں کون سی صورتیں پڑھی جائے اور کون سی صورتیں بہتر ہے۔ ویسے تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، ضیاء الدین کراچی سے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا قصر نماز میں سنت اور نوافل پڑھنے چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدمی مسافر ہو تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو سہولیات میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ سہولیات میسر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا خوف و خطرہ نہ ہو، کوئی قافلے کے نکلنے کا ڈر نہ ہو، یا اسی طرح کوئی گاڑی، اگر میں نفل وغیرہ سنتیں پڑھوں گا میری گاڑی نکل جائے گی، یہ ڈر نہ ہو، بالکل اطمینان ہو ہر طرح سے، تو اس کو سنتیں بھی پڑھ لینی چاہیے اور نوافل بھی پڑھ لینی چاہیے۔
چونکہ حدیث میں ویسے تو سنت مؤکدہ کی تاکید آئی ہے، لیکن فجر کی تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت ہے، تو اگر تمہیں یعنی میدان جہاد میں بھی ہو تو پھر بھی فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو۔ تو اگر سہولت ہو تو سنت و نفل ضرور پڑھنے چاہیے، لیکن اگر سہولت نہ ہو کہ گاڑی اس دن میں ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور اسی وقت ملتی ہے، یا جو ہے نا وہ قافلہ چلا جائے گا، قافلے کے ساتھ مل نہیں سکوں گا، اگر ایسے کوئی خطرہ ہو تو پھر سنت اور نوافل چھوڑے بھی جا سکتے ہیں۔ مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہمارا اگلا سوال ہے کہ مجھ صاحب حنزلہ صاحب کوئٹہ سے سوال کر رہے ہیں کہ نماز کا فدیہ کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جب آدمی سے قضا ہو جائے تو اصل تو حکم یہ ہے کہ اسے بعد میں قضا کر لیا جائے، یعنی پڑھ لیا جائے، اسے ذمے میں نہ رہنے دیا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ نماز کے وقت میں سویا رہے، تو جب وہ بیدار ہو یا جب اسے یاد آئے تو وہ اپنی اس نماز کو دہرا لے، قضا کر لے۔ اصل حکم تو نماز کے بارے میں یہی ہے کہ اسے وقت پر پڑھے، اور اگر وقت پر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو اسے بعد میں قضا کر لیں۔ تاہم اگر کسی آدمی نے قضا بھی نہیں کی اور اس کی کئی نمازیں اس کے ذمے میں باقی رہ گئیں تو اس میں بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ نماز کا فدیہ دیا جائے۔ فدیہ دینے کا جو معاملہ ہے یہ احادیث سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یا قرآن پاک کی نصوص سے سمجھ میں نہیں آتا، فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس فدیے کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن بہرحال اس فدیے کا حکم روزے والے فدیے کی طرح یقینی نہیں ہے۔ جس طرح روزے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا روزہ نہیں رکھ سکا اور پھر تامرگ اسے روزہ رکھنے کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی، صحت اچھی نہیں تھی اس کی، تو ایسا آدمی روزے کا فدیہ دے گا، یہ تو یقینی بات ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی فدیہ دیتا ہے تو چونکہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ غلطی کی تلافی کے لیے ہے، تو غلطی کی تلافی پر شریعت میں جتنے بھی مالی صدقات لازم ہیں وہ سب مستحق لوگوں تک پہنچانے ضروری ہیں، اور مستحق سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جن لوگوں پر ہم اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، مقروض ہے وغیرہ، تو انہی پر نماز کے صدقے کو، نماز کے فدیے کو خرچ کیا جائے گا۔ اور جو شرائط زکوٰۃ کے لیے ہیں کہ وہ غریب آدمی اور وہ فقیر آدمی ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو وغیرہ، یہ ساری شرائط یہاں پر بھی ہیں۔ تو یعنی یوں سمجھیے کہ نماز کا فدیہ مصرف کے اعتبار سے زکوٰۃ کی طرح ہے۔ جن جن جگہوں پر جس شرط کے ساتھ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی طرح نماز کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب حمید الرحمان ایبٹ آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ مزدور نے مالک کی چوری کی۔ ایک دن مالک نے کہا اگر تم نے چوری کی ہے تو تیری بیوی کو طلاق۔ مزدور نے کہا اگر میں نے چوری کی ہو تو میری بیوی کو طلاق، حالانکہ مزدور نے چوری کی ہے۔ کیا مزدور کے اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ اگر ہوگی تو کون سی ہوگی، کتنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مزدور کو یقین ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور حقیقتاً اس نے اگر چوری کی ہو تو مالک کے سوال پر اور مالک کے پوچھنے پر پھر اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے چوری کی ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو ایک طلاق پڑ جائے گی، طلاق رجعی کی صورت میں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب شمس الحق پشاور سے سوال پوچھتے ہیں کہ میرا دوسرا گھر جو شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے، ہر مہینے وہاں 6-7 دن رہنا ہوتا ہے، وہاں نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل؟ جس آدمی کے 2 گھر ہوں اور اس کے درمیان مسافت بھی بنتی ہو، سفر شرعی بھی بنتا ہو، تو وہ دونوں جگہوں پر پوری نماز ہی پڑھے گا، قصر نماز نہیں کرے گا۔
ہاں البتہ اتنا ہے کہ یہ درمیان کا جو راستہ ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہا ہے، جو اس راستے میں جب شہر سے نکلے گا یا حدود سے نکلے گا تو پھر درمیان میں اگر نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھے تو وہاں پر قصر کرے گا، وگرنہ اپنے دونوں جگہ پر یہ پوری نماز ہی پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب محمد لیاقت گجرات سے پوچھتے ہیں کہ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور رات کو سوتے وقت کون کون سے اعمال کرنے مسنون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وضو سے پہلے تو اس کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وضو سے پہلے راجح قول کے مطابق بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ وہ کہ بعض علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے، لیکن جمہور نے اس بات کو رد کیا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اسے کتنا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ کافی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو حدیث پاک میں تو دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا اور ایک ہے اللہ کا نام لینا۔ تو اس جملے کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی صرف بسم اللہ بھی پڑھ لے یا کوئی اور بھی ذکر کر لے تو اس فضیلت کو وہ آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھے، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تعوذ کے ساتھ تسمیہ پڑھے اور وضو میں ان دونوں کو مکمل ادا کرے۔ اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ مطلب گناہوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، اعضائے وضو جو دھلتے ہیں اس میں انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، تو اس لیے اسے مکمل ہی پڑھنا بہتر ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ سوتے وقت کے مسنون اعمال کیا ہیں، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی سونے سے پہلے کی جو نمازیں ہیں وہ مکمل ادا کر کے سوئے، یعنی عشاء کی نماز کو مکمل پڑھے، اور اس سے پہلے کی جو نمازیں ہیں وہ بھی دن بھر کی مکمل کر کے سوئے، اور اس کے ساتھ جو مسنون اعمال ہیں، آخری دو قل ہیں، معوذتین ہے، فاتحہ شریف ہے، ان کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھونکنا اور آیت الکرسی کو پڑھنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مطلب روایات میں مختلف قسم کی تلاوتیں اذکار منقول ہیں، لیکن یہ کم از کم درجہ ہے کہ آدمی سونے کی دعا پڑھ لے، وضو کر کے سو جائے، دائیں کروٹ پہ سو جائے، معوذتین اور فاتحہ کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اور آیت الکرسی پڑھ لے اور سورۃ الملک پڑھ لے۔ تو یہ سب مسنون اعمال ہیں، جس کو جتنی توفیق ہو ان اعمال کو اختیار کرے، وگرنہ کم از کم سونے کی دعا تو آدمی پڑھ کر سوئے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب میر اکبر جہلم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے انعقاد کے لیے ایجاب و قبول کے وقت دو گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر ایجاب و قبول کے وقت دو گواہ موجود نہ ہو، ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو زوجیت کا رشتہ ہے وہ قائم نہیں ہوگا، بلکہ اجنبیت باقی رہے گی۔ لہٰذا گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ہمارا آخری سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے کہ مفتی صاحب جلال الدین سیالکوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، تدفین کے بعد 3 دن دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ دعا کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، 3 دن میں بھی کی جا سکتی ہے، 3 دن کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ تعزیت کے 3 دن ہے، کسی کے ساتھ کوئی افسوس کا اظہار کرنا ہے تو وہ 3 دن شریعت میں رکھے ہیں۔ 3 دن کے بعد منع کیا گیا، اور اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن افسوس کے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور خامند کے علاوہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تعزیت کے 3 دن ہیں۔ دعا کی کوئی تحدید نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے، تعزیت کے ہے۔ باقی دعا
آپ 3 دن میں اور اس کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے اس کو رواج بنا لیا ہے، رسم بنا لیا ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دعا کرنا، یہ کوئی روایات سے، حدیث سے، صحابہ کرام کا یہ کوئی معمول نہیں ہے، اس طرح کوئی ثابت نہیں ہے دعا کرنا۔ البتہ رسم و رواج سے ہٹ کر دعا کو کرنا اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لازم سمجھ کے کیا جائے کہ جی یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے، تو یہ عقیدے کے خلاف اور مسئلے کے خلاف بات ہوگی، وغیرہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو لازم اور شریعت کا جز اور حصہ نہ سمجھا جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے اس ہفتے کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو، اس کے تمام اراکین کو اور اس کی میڈیا ٹیم کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔